الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے وظائف کا، سراج السالکین کتاب کا نام ہے، اور بزرگوں نے بڑا ہی ایک مجرب وظیفہ لکھا ہے کہ جو شخص 13 رجب شریف کو 13 رجب شریف کی رات بعد نماز عشاء یعنی عشاء کی نماز پڑھ کر، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں مصلی رسول پہ بیٹھ کر گناہوں سے پکی توبہ کرے، اور پھر اس کے بعد گناہ نہ کرنے کا مکمل طور پر پرعزم رہے، ایک ارادہ کرے، اور پھر جناب علی جھوٹ سے پرہیز، نیکی کے کام کرنے میں کوشش کرے کہ نیکی کے کام کی طرف ہاتھ بڑھے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ نیکی کے کام جو ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ دعا کی قبولیت میں یہ فائدہ دیتے ہیں۔ بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ اگر دعا کو قبول کروانا ہو نا تو زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ صدقہ خیرات کیا جائے، کچھ نہ کچھ جتنا ہو سکے۔ لازمی نہیں ہے کہ کوئی لاکھوں ہزاروں روپے یا 100 کے سینکڑے میں 1 روپیہ بھی ہو کیوں نہ ہو، اخلاص سے نیت کے ساتھ، تو نیکی کے کاموں میں یہ صدقہ جو ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت میں بڑا فائدہ دیتا ہے۔ تو نماز عشاء پڑھ کر 13 رجب کی رات نماز عشاء پڑھ کر اسی مصلی رسول پہ بیٹھ کر گناہوں سے پکی توبہ کرے اور گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اور پھر اس کے بعد ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھا کرے، اور پھر جناب علی 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر پڑھے گا ایسے کہ جیسے اور نوافل پڑھتا ہے، لیکن 2 رکعت نماز نفل حاجات کی نیت سے، 2 رکعت نماز نفل حاجات منہ طرف کعبہ شریف بند کی خدا پاک دی، اس طریقے سے 2 رکعت نماز نفل مکمل کر کے پھر جناب علی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اور پھر اس کے بعد سورۃ طٰہٰ 1 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے بعد سورۃ جناب علی تنزیل الف لام میم تنزیل 1 مرتبہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد سورۃ یاسین پڑھے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو سورۃ طٰہٰ جو 16ویں پارہ میں آتی ہے 1 مرتبہ یہ پڑھے، اور پھر جناب علی سورۃ یاسین 1 مرتبہ پڑھے۔ سورۃ یاسین 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ انشاءاللہ العزیز ہر قسمی بندش جو رشتہ میں ہوگی، ہر قسمی بندش، چاہے وہ جادو ٹونا سے بندش ہوئی ہے، چاہے وہ عملیات کے ذریعے سے بندش ہوئی ہے، چاہے وہ جناب علی کسی ذریعے سے بھی بندش ہوئی ہے، انشاءاللہ العزیز ایک رات کے عمل سے ہر قسمی بندش کا توڑ ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہر قسمی بندش ٹوٹ جائے گی رشتہ کے لحاظ سے جو ہے انشاءاللہ العزیز، چاہے جو وہ بندش رشتے کی رکاوٹ میں ہے یا شادی کی رکاوٹ میں ہے یا نکاح کی رکاوٹ میں ہے، یعنی ہر قسمی بندش انشاءاللہ العزیز، رشتہ کی ہر قسم کی بندش اس وظائف سے انشاءاللہ ایک رات کے عمل سے ٹوٹ جائے گی۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔